شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له، لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له، لا ند له ولا جد له ولا جدال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومحبوب ربنا وقرة عيننا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کے لیے رزق اپنی طرف سے مقرر فرمایا ہے۔ رزق کا عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کھانا پینا ہے، لیکن رزق کا تعلق دنیا کی تمام ضروریات کے ساتھ ہے۔ جتنی بھی ضروریاتی زندگی ہے ان تمام پر قرآن و حدیث میں رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں رزق میں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انتظام خود فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روئے زمین پر چلنے والی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کے رزق کی ذمہ داری یہ اللہ تبارک و تعالی پر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ بھی ہے کہ جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ سارا نظام ہے رزق کا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی چلاتے ہیں۔ لیکن رزق دینے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کا ہر بندے کے ساتھ معیار الگ الگ ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی رزق آسانی کے ساتھ دے دیتے ہیں، کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالی رزق مشقت کے ساتھ دیتے ہیں۔ کوئی تھوڑی سی محنت کر کے بہت کما لیتا ہے، کوئی بندہ بہت محنت کر کے بھی تھوڑا سا کما لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ جو دنیا کی معیشت ہے یہ ہم نے تمہارے بیچ تقسیم کی ہے اور اسی کے ساتھ یہ دنیا کا سارا نظام چلتا ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے اور اسباب کے بغیر اللہ تبارک و تعالی دے تو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی سنت نہیں ہے دینا۔ اس لیے رزق میں کبھی تنگی آتی ہے، کبھی مسائل آتے ہیں۔ جیسے اس وقت معاشرے میں تقریباً ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں رزق کی تنگی کا شکار ہے۔ اب رزق کی تنگی کیوں آتی ہے اور رزق کو بڑھانے کے لیے اسباب کیا ہے، کون سے اسباب اختیار کیا جائے کہ جس سے رزق میں اضافہ ہو؟ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جو ظاہری ہے، کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جو باطنی ہے، کچھ اسباب کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے اور کچھ اسباب کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ اب جس سے رزق بڑھتا ہے
ان میں سے جو سب سے پہلا سبب ہے وہ آدمی کا محنت کرنا، مشقت کرنا، کہ وہ اپنے مال کو، اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے محنت اور مشقت کرے۔ اور یہ محنت اور مشقت کسی بھی صورت میں ہو، اس کو اپنے لیے عار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو وہ بندہ محبوب ہے کہ جو رزق کے تلاش میں اپنی ساری صلاحیتیں لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح رسی اور کلہاڑا لے کر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر اس کو اپنے پیٹھ پر لاد کر بیچتا ہے اور بیچ کر اپنا رزق کماتا ہے، یہ اس بندے سے بہتر ہے کہ جو گھر سے اٹھ کے کسی کے دروازے پہ جا کے اس سے مانگتا ہے، پھر اس کی مرضی ہے چاہے اس کو دے یا۔ اب دیکھو یہ رزق کا ایک سبب ہے جو شاید معاشرے میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہو، رزق کے اسباب میں سے کوئی سبب اختیار کر لے، اور کوئی بھی سبب جو رزق کا ہے وہ معیوب نہیں ہے، ہاں الا یہ کہ وہ حلال ہو، محنت کرے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ محنت اور مشقت کرے۔ ہمارے معاشرے میں محنت اور مشقت والا جو رویہ ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ہر بندے کی کوشش وہ شارٹ کٹ کی ہوتی ہے کہ مجھے شارٹ کٹ کوئی لمبے سارے چھوٹے بڑے سارے پیسے مل جائے، محنت نہیں کرتے لوگ، اور محنت کی طرف لوگوں کا دھیان بھی نہیں جاتا، اور ہر بندہ اس کوشش میں کہ بھائی میں کسی سے مانگ لوں اور وہ مجھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ دیکھو نا، یہ صبح بھی لگا ہوتا ہے، شام کو بھی لگا ہوتا ہے، اور یہ اپنے لیے محنت مزدوری کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اچھا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہا ہے۔ حلال کمائی کی طلب، اس کی تلاش، فریضۃ بعد الفریضہ، یہ فرائض یعنی وہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ وہ اگلا جو کام کر رہا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کما رہا ہے، تو ایسا بندہ یہ قابل قدر بھی ہے، قابل احترام بھی ہے، اور قابل تقلید بھی ہے کہ اس کی تقلید کی جائے، جائے کہ معاشرے میں اس کی حوصلہ شکنی کی جائے کہ بھئی دیکھو نا یہ بھی کما رہا ہے، ادھر بھی کر رہا ہے، ادھر بھی کر رہا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلا جو کام ہے وہ ظاہری اسباب، اللہ نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے، کوئی بندہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جس میں تمام صلاحیتیں ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کوئی بندہ کہ جس میں کوئی بھی صلاحیت نہ ہو۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ بیلچہ بھی مار سکتا ہے، درانتی بھی مار سکتا ہے، گویا کہ وہ مزدوری کر سکتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، گویا جو صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے اسی صلاحیت کو بروئی کار لا کر اپنے لیے حلال رزق کا انتظام کرنا، یہ اللہ کے احکامات کے بعد ایک فرض ہے جو انسان کے ذمہ ہے۔ اور کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں، یہ سبب بندہ اختیار کرتا ہے، کبھی یہ بھی کرتا ہے، لیکن کوئی رزق کے دروازے کھلتے نہیں ہیں، رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی روحانی سبب تو نہیں ہے، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، اللہ ناراض تو نہیں ہے کہ جس کی ناراضگی کی وجہ سے میرے لیے رزق کے دروازے بند کیے گئے ہیں۔
ان اسباب کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کن اسباب سے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں اور کون سا سبب اختیار کرنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سبب ہے رزق کے دروازوں کے بند ہونے کا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اور گناہ ہے۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے اور سوچتے بھی ہے کہ عام طور پر یہ جتنے بڑے اللہ کے باغی ہوتے ہیں، پیسہ تو سب سے زیادہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ دیکھو، ایک ہے پیسے کا زیادہ ہونا، یہ اور چیز ہے، اور ایک ہے اس مال سے، دولت سے آپ کو سکون حاصل ہونا، یہ اور چیز ہے۔ جو رزق اللہ کی طرف سے ملے، جو رزق اللہ کی دین ہے، وہ بندے کے سکون کے لیے ہے، بے سکونی کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، شہرت ہے، لیکن سکون نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا، جس کو اللہ رزق کے رہے ہیں، جس کو اسلام رزق کے رہا ہے، وہ رزق اس کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، ایک بندہ ہے 200، 250، 300 روپے دن میں کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سکون ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے۔ تو پہلا جو سبب ہے رزق کی بندش کا اور رزق کی کمی کا، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی۔ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جو مصیبت، چاہے وہ رزق کی تنگی کا ہے، چاہے وہ امن و امان کے مسئلے کا ہے، یہ ساری مصیبتیں جو آتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ جتنا بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے اور مشکلات میں اللہ تبارک و تعالی ڈالتے ہیں۔ پھر علاج کیا ہے؟ جب بندہ گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے جو بند کیے ہوئے ہوتے ہیں دوبارہ اللہ کھول دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کرو اللہ سے، انہو کان غفارا، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور اس بخشنے کے بعد نتائج کیا دیں گے، دنیاوی فائدے کیا ملیں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تبارک و تعالی بارش کے خزانے کھول دیں گے، اور جب برسائیں گے اللہ اور اللہ تبارک و تعالی راضی ہو، تو پھر جس وقت فصل کو بارش کی ضرورت ہوگی اللہ برسائیں گے، ورنہ تو روک دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا جیسے اس سال جتنا بھی بارشوں کے سلسلے چلے ہیں، ان سب میں تقریباً ایسا ہی ہوا کہ فصل کی کٹائی کا ٹائم ہے، جہاں بارش کی ضرورت نہیں ہے بارش ہو رہی ہے، اولے پڑ رہے ہیں، کسی کی فصل کٹی ہوئی ہے، کسی کی ابھی کھڑی ہے، اوپر سے اولے آ رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ یہ نقصان اس کا ظاہری سبب تو اولے ہے، لیکن باطنی سبب یہی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تبارک و تعالی مال کی کثرت سے بھی نوازیں گے، کثرت سے تمہیں اولاد بھی دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے نہروں کا پانی بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، اور تمہارے باغ بھی کبھی جو ہے نا سوکھے نہیں ہوں گے، تمہارے باغوں سے پھل بھی آئے گا۔ ایک حدیث میں ہے، ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مالی پریشانی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو، کثرت کے ساتھ کرو۔ دوسرے نے کہا اللہ کے رسول اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا اس کو بھی کہا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، انہوں نے کہا کہ باغ لگاتا ہوں، فصل صحیح نہیں آتی، دعا کرے کہ
اچھی فصل آئے، آپ نے اس سے بھی کہا استغفار کرو۔ ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول 3 بندے مختلف آئے ہیں، انہوں نے مختلف سوالات کیے اور جواب آپ نے سب کو ایک ہی دیا، تو آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو پہلا سبب گناہ ترک کرنا ہوگا، ورنہ رزق کی تنگی ظاہری اسباب وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس ظاہری اسباب کے پیچھے، مثلا اب ظاہری اسباب میں کہ بھئی فلاں کی حکومت ہے، فلاں کی حکومت ہے، یہ ظاہری اسباب ہے، یہ سبب ہے، اس سبب کا انکار نہیں ہے، لیکن اس سبب کے پیچھے جیسے وہ ایک جملہ ہے کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہے، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ تو حکمران تو اللہ تبارک و تعالی جو لاتے ہیں وہ عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تے جو اعمال ہے، اس لیے گناہ کو جب تک ترک نہیں کیا جائے گا، اللہ کے دربار میں جب تک رویا نہیں جائے گا، توبہ نہیں کیا جائے گا، اللہ سے معافی نہیں مانگی جائے گی، یہ ہمارے جو حالات ہیں یہ ظاہری جو اس وقت بگڑے ہوئے ہیں یہ درست ہونے والے نہیں ہے۔ اور یہ رزق کی جو تنگی ہے اس وقت ہر بندہ پریشان ہے، کھانے کے لیے ہر بندہ پریشان ہے، اس کے پیچھے یہ ایک سبب جو میں نے بتا دیا وہ رب کی نافرمانی ہے اور گناہوں کی کثرت ہے، اور جس معاشرے میں گناہوں کی کثرت ہو اللہ تبارک و تعالی اس معاشرے سے اپنی رحمت کو اٹھا لیتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ساتھ نہیں ہوتی تو رزق میں تنگی تو آئے گی۔ دوسرا سبب جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق کی تنگی کا رشتوں کا توڑنا، رشتوں کا توڑنا، رشتوں کا خیال نہ رکھنا، یہ رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی چاہت ہو کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، اور جس بندے کی یہ چاہت ہو کہ میری عمر زیادہ ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو عمر میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور رزق کی تنگی بھی دور ہو کر اللہ تبارک و تعالی رزق کو بھی کھول دیں گے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے اضافے کا سبب یہ ہے، تو دوسرے اس کا الٹ یہی ہے کہ رزق کی تنگی آج رشتہ داروں میں کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، رشتہ ناتا یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہے۔ ایک زمانہ تھا رشتوں کا خیال رکھا جاتا تھا، اور رشتہ دار آپس میں اٹھنا بیٹھنا، غمی خوشی میں ایک دوسرے کے شریک ہونا اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں تھی۔ تو پیسہ نہیں تھا، مال نہیں، لیکن ہر بندہ خوشحال بھی تھا، خوش بھی تھا، اپنی زندگی میں بھی دوسروں کو بھی خوشیاں بانٹتا رہا۔ لیکن جب سے ہم نے رشتے ناتے ختم کر دیے، اب بہنوں کا خیال نہیں، بھائیوں کا خیال نہیں، اور صرف ایک ہی جو گھر ہے جس میں بندہ رہتا ہے، ہم نے سارے رشتے اس گھر کی چار دیواری کے اندر محدود کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ برکتیں بھی لے لی ہے، وہ رحمتیں بھی اللہ کی ساری کی ساری اللہ نے لے لی ہے۔ اب بندہ سمجھتا تو یہ ہے کہ میں نے پیسہ زیادہ کما رہا ہوں، لیکن دو دو تین تین چار چار بندے ایک ہی گھر کے کمانے والے ہوتے ہیں، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلہ رحمی نہیں کی جا رہی ہے۔ صلہ رحمی جب تک اس سبب کو دور نہیں کیا جائے گا، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں، جب تک اس کو دوبارہ جوڑا نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کی یہ تنگی جس میں اس وقت ہم مبتلا ہے یہ رہے گی اور یہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ روحانی اسباب ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ
اور اس کا رسول سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ دو اسباب جو میں نے بتائے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں اس کے اور اسباب بتاؤں گا۔ آج کے اس مجلس میں اگر کم از کم ان دو اسباب جو ہم نے آج سنے بولے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور دوسرا یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتے جوڑنے ہیں، ان دو پر بھی عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر جو رزق کی تنگی ہے اس کو دور فرما دیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پانی میں